الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين الذي جعل حبيبه خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیں جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بعد حمد و صلاة لائق تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے. اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ رمضان المبارک میں نے جو دن ہمارے آتے تھے، جیسے فتح مکہ یا یوم بدر، اس حوالے سے گفتگو نہیں کی اور میں نے مسائل کو ترجیح دی. ابھی میں آج کی جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ غزوہ بدر کے کچھ وہ واقعات جن سے ہم نے سبق بھی سیکھنا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں باری کے لم یزل ارشاد فرماتے ہیں کہ
اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں جو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ جب تم کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور پا کر اپنی مدد کو بھیج دیا تھا۔ جب تم بدر کے میدان میں کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مدد آ گئی تھی۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے مدد کیسے آئی تھی۔ 3000 فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجا، پھر 3000 فرشتے کے بعد 5000 فرشتہ اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی بدر میں لڑنے والے مسلمان جو تھے ان کی تعداد تھی 313، ایک روایت کے مطابق ہے 314، ایک روایت کے مطابق ہے 317۔ اب مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں بھی کم ہیں، گھوڑے بھی کم ہیں، زریں بھی کم ہیں، مقابلے میں جو کافر ہیں ان کے پاس 1000 صرف بندے ہیں اور وہ بہت اچھے قسم کے جنگجو ہیں، اور یہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ بھی تھا، اور اوپر سے رمضان المبارک میں لڑا جا رہا تھا، اور اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دور میں 9 رمضان المبارک آئے، 9 کے 9 یہ گرمی، شدت کی گرمی میں آئے، تو گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے بہت تھوڑی مقدار میں کھانا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جو غلام تھے یہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے، انہیں صرف بھروسہ یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم نے جانیں قربان کر دینی ہے، یہ ان کا جذبہ تھا، یہ جذبہ ایمانی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہم نے اپنی جانوں کو قربان کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا نا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہمارے پاس سامان حرب بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی کم ہیں، تو کیا تم میرا ساتھ دو گے، میرے ساتھ چلو گے؟ تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، صحابہ عرض کرنے لگے حضور آپ نے ہمیں بنی اسرائیل کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں مانگا کرتے، اتنی سہولتیں دیتے، لیکن جب جنگ لڑنے کی باری آئی نا تو حضرت موسیٰ نے کہا آؤ میرے ساتھ جا کر ہم جہاد کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا موسیٰ تم بھی خود جہاد کرو اور تمہارا اللہ جہاد کرے، ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ تو یا رسول اللہ ہمیں ایسا نہ سمجھیں، جہاں پر آپ کا اشارہ ہوگا ہم صحابہ کرام کی گردنیں وہاں پر کٹ جائیں گی، ہماری گردنیں وہاں پر آپ کی ناموس کی خاطر قربان ہو جائیں گی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہے حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا بدر کے لوگوں کی فضیلت، یہ جو 313 تھے ان کی فضیلت، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حدیث پاک انہوں نے روایت کی، راوی یہ ہیں حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بدر میں شریک ہونے والے جو 313 ہیں یہ ہر قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت پر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں افضل بنایا ہے، توجہ میری طرف کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے زمین پر آ کر میدان بدر میں جنہوں نے لڑائی کی تھی، وہ فرشتے سارے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں افضل بنا دیا ہے۔ وہ جو 3000 5000 کی تعداد میں تھے، اللہ نے انہیں سارے فرشتوں سے افضل رکھا ہوا ہے، اور جو 313 تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں عام لوگوں سے افضل بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک اور یہ عالم بتاؤں کہ جب صفیں درست فرما رہے تھے نا آقا پاک، ایک صحابی تھے حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لائن سے تھوڑا باہر آ گئے، یہ جب لائن سے باہر آئے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے پیٹ میں ماری، پیچھے ہو کے کھڑا ہو، انہوں نے فوراً مطالبہ کر دیا حضور میں قصاص لینا چاہتا ہوں، ادھر جنگ کا میدان اور سامنے کافر، وہ بھی صف آرا، مسلمان بھی صفیں بنائے کھڑے ہیں،
اور یہ صحابی کہہ رہے ہیں حضور میرے پیٹ میں چھڑی زور سے لگی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لو۔ یہ عرض کرنے لگے کہ جب آپ نے چھڑی مجھے ماری تھی نا تو میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، کپڑا بھی اٹھائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اوپر کی، سارے صحابہ دیکھ رہے تھے کہ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اتنے عروج پر ہیں، ہم جانیں قربان کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور سواد کو دیکھو یہ بدلہ لینے کا سوچ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کو اوپر کیا، حضرت سواد نے لپٹ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چومنا شروع کر دیا۔ چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی کہ صحابہ کرام کا جذبہ محبت کیا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چوما تو صحابہ کرام نے پوچھا سواد یہ کیسی حرکت کی ہے تو نے؟ تو حضرت سواد کہنے لگے مجھے پتہ ہے کہ آج ہم نے بدر میں شہید ہو جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ شہید ہونے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چوم لوں۔ بس اب حضور نے خود فرمایا تھا کہ جس جسم سے میرا جسم مس ہو گیا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ شہادت کا وہ جذبہ بھی سامنے تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دیکھا، چوما، اور صحابہ کرام کو کہنے لگے صحابیوں آج میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اس حالت میں شہید ہونا چاہتا ہوں کہ حضور کا جسم چوم کر میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ محبت تھا۔ ابو جہل بہت گھمنڈ میں تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں نا چھوٹے ننھے بچے کھڑے تھے، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو مجھے اشارے سے کہنے لگے چچا عبد الرحمن، وہ ہم نے سنا ہے عمر بن شام ہے ایک شخص نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کرتا ہے، بڑی گستاخیاں کرتا ہے، ہمیں اس کی نشاندہی کریں صفوں میں وہ کہاں پر ہے۔ اب اتنا بڑا سردار اور اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا پہلوان، حضرت معاذ اور معوذ چھوٹے بچے تھے ابھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو سامنے ہے، وہ جو صفیں درست کروا رہا ہے وہ ابو جہل ہے، ان کو لیڈ کر رہا ہے، ان کا سپہ سالار ہے۔ معاذ اور معوذ نے جب گمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو ابو جہل پر جا کر لپک پڑے، وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ سامنے لڑائی کر رہا تھا، لیکن یہ دونوں شہزادے بھاگ کر ابو جہل پر حملے کیے جا رہے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا یہ لڑکے اسے لڑنے نہیں دے رہے، تو اس نے حضرت معاذ کی گردن پر تلوار ماری جو چمڑی کے ساتھ لٹک گئی۔ پھر بھی حضرت معاذ نے ابو جہل کا پیچھا نہ چھوڑا، اور آخر کار ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ لڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آپ کی بازو بار بار آپ کے پاؤں میں پڑ رہی تھی، یہ چمڑی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، کبھی وہ گھوڑے کے آگے آ جاتی، کبھی ٹانگوں میں آتی۔ حضرت معاذ نے غصے میں آ کر ایک پاؤں کو رکھا اور اپنی بازو کو چیر کر دور پھینک دیا۔ یہ جذبہ تھا ننھے بچوں کا۔ آج تو بچوں کو سوئی چبھ جائے تو اسکول کے بہانے الگ ہوتے ہیں، ان کے مسجد جانے کے بہانے الگ ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جو چاہتے تھے کہ ہم جنت میں جا کر جو جام پئیں وہ آقا کریم کے ہاتھوں سے ہو، وہ حضرت معاذ اپنی بازو کو جدا کر دیتے ہیں کہ جو جہاد میں میرے آڑے میری بازو آئے، ہمیں اس بازو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا۔ ابو جہل نے زخمی حالت میں، وہ گھمنڈ میں تھا، وہ گھمنڈ میں بھی یہ کہہ رہا تھا مجھے کسی اور بات کا دکھ نہیں ہے، بس دکھ یہ ہے کہ مجھے آج بچوں نے مارا ہے۔ یہ ننھے بچوں کا جذبہ جہاد تھا۔ صفیں سیدھی کرتے وقت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دوڑائی نا صحابہ کرام کی طرف، انہی حضرت معاذ اور معوذ کو دیکھا، ایک کا قد چھوٹا ہے، ایک کا قد بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا معوذ تم میدان جنگ میں جہاد نہیں کر سکتے۔ آقا میں کیوں نہیں جہاد کر سکتا؟ فرمایا معوذ تمہارا قد بہت چھوٹا ہے، تم ابھی بہت بچے ہو، تم نہیں لڑ سکتے، معاذ کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ جنگ میں چلا جائے۔ حضرت معوذ کہنے لگے حضور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں گھر میں اپنے بھائی معاذ سے لڑائی کرتا ہوں نا تو میں جیت جاتا ہوں،
آپ بے شک ہماری لڑائی کروا رہے ہیں یہاں پر، ابھی بدر میں بڑا مارکا ہونا تھا، وہ وہیں پر تھا کہ حضرت معاذ اور معوذ کی آقا کریم نے یہاں پر لڑائی شروع کروائی۔ حضرت معوذ نے کان میں ایک جملہ کہا، میرے بھائی معاذ، ابھی اگر یہاں پر مجھ سے ہار جاؤ گے تو اللہ ہم دونوں کو جنت بھی عطا کر دے گا، میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، ہم دونوں کو جنت مل جائے گی۔ دونوں بھائی لڑے تو حضرت معاذ جان پوچھ کر ہار گئے۔ حضور مسکرا رہے تھے کہ دونوں شہزادوں کو جنت میں جانے کی کتنی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ یہ دونوں شہزادے اس وجہ سے انہیں میدان بدر میں جہاد کرنے کی اجازت بھی مل گئی تھی، یہ بھی جذبہ جہاد تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معجزہ ہے، جو ہمارے ایمانوں کو جلا بخشتا ہے، تازگی بخشتا ہے۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ کل کی کسی کو خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے کل کی کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے اللہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے کہ وہ آنے والی کل کی خبر دے رہا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور احادیث میں بے شمار مقامات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں وقت یہ ہوگا، فلاں وقت یہ ہوگا۔ بہرحال میں بدر کے میدان میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لے رہے تھے، حضور نے اپنی چھڑی کو ایک جگہ پر دائرہ لگایا، فرمایا کل جب جہاد شروع ہوگا یہاں پر عتبہ کٹ کے مرے گا۔ صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، فتوے لگانے والے نہیں تھے، وہ حضور کی باتوں کو تسلیم کرنے والے تھے۔ حضور نے فرمایا یہاں پر ابو جہل کٹ کے مرے گا، یہاں پر شیبہ کٹ کے مرے گا۔ دوسرا دن ہوا، صحابہ کہتے ہیں جہاں جہاں آقا کریم نے نشانیاں لگائی تھی وہیں وہیں پر کافر کٹ کے مرے ہوئے پڑے تھے۔ یہ حضور نے کل کی خبر دی تھی، حضور نے کل کی خبر دی تھی۔ اور حضور کے چرنوں میں بیٹھنے والے حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا نا اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، اپنے نبی سے پوچھ کے بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم نبوت کو نبوت کے لیول والا سوال کیا کرو، اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والا ابو بکر بھی بتا سکتا ہے۔ حضور کے صحابہ کو بھی یہ شرف اور یہ عزت اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا تھا۔ اچھا پھر ایک اور جملہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا ہیں، یہ جب بدر کے لیے چلے تھے نا کافروں کی طرف سے، تو انہوں نے گھر میں ایک جگہ پر اپنا سامان محفوظ کیا، محفوظ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بلایا، اگر تو میں قتل ہو گیا نا بدر میں تو میرا جو یہ سامان میں نے فلاں جگہ پر دفن کیا ہے میرے بچوں میں تقسیم کر دینا، اور اگر میں قتل نہ ہوا میں بچ گیا تو پھر میں آ کر خود تقسیم کروں گا۔ جب بدر میں قیدی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت عباس بھی قیدی تھے، یہ قتل نہیں ہوئے، قیدی بن کر سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا فدیہ دو اور اپنی جان چھڑا لو، اور اگر فدیہ نہیں دیتے تو پھر مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائی لکھائی کراؤ، جو پڑھے لکھے کافر تھے، یا مسلمانوں کے بچوں کو گر سکھاؤ لڑائی کے۔ حضرت عباس کی باری آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا عباس آپ فدیہ دیں اور اپنی جان چھڑا لیں۔ حضرت عباس کہنے لگے کملی والے آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیسے فدیہ ادا کروں؟ اب حضور نے فرمایا چچا عباس گھر میں فلاں جگہ پر تم زمین میں اپنا جو خزانہ ہے وہ دفن کر کے آئے ہو اور بیوی سے یہ کہہ کر آئے ہو، تو وہ مال پڑا ہوا ہے نا تمہارے پاس۔ حضرت عباس قدموں میں گرے، حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں، اس کی خبر مجھے اور میری بیوی کو تھی، بس آج میں جان چکا ہوں جو نبی ہوتا ہے وہ پہلے کی خبریں بھی جانتا ہے، وہ بعد کی خبریں بھی جانتا ہے، مجھے پہلے کلمہ پڑھائیں۔ حضرت عباس نے صرف اس معجزے کو دیکھا تھا تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب یہ خبر صرف ایک دن پہلے کی نہیں تھی جو کسی نے آ کر بتا دی تھی، بدر کا لشکر تو بہت پہلے 10 رمضان سے بھی پہلے چلا تھا بدر میں جنگ کرنے کے لیے، اور اس سے بھی پہلے جو پلاننگز ہو رہی تھی وہ عورتوں اور بچوں نے
اور بوڑھوں نے اپنا سارا مال اس تجارت میں ابو سفیان کے قافلے میں لگایا تھا کہ ہمیں زیادہ پروفٹ آئے گا، ہم سارے کا سارا استعمال کریں گے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مدینہ والوں پر ہم ظلم کریں گے۔ سارا مال انہوں نے اسی اپنا جتنا بھی مال تھا اس تجارت میں لگایا تھا ابو سفیان کے قافلے میں، تاکہ ہم مال لگائیں گے، ہمیں نفع زیادہ ملے گا اور پھر ہم حملہ کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن پہلے کی خبر جب حضرت عباس کو دی تو حضرت عباس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کلمہ پڑھائیں، آپ تو پہلے کی خبر بھی جانتے ہیں، آپ آگے بھی خبر جانتے ہیں۔ اب جو آخری ایک چیز ہے، وہ ٹائم کم ہے لیکن میں بیان کرتا چلوں۔ بدر کے جب کافر، یہ بڑے بڑے سردار تھے، انہیں مار کے کنویں میں پھینکا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کنویں کے پاس چلے گئے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے جا کر کفار سے خطاب شروع کر دیا۔ آپ نے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر خطاب ارشاد فرمایا، کافرو اب بتاؤ کیا تمہارا رب سچ کہتا تھا، یا جو وعدے تم کر کے آئے تھے تم نے حق کیے ہیں، یا ہمارا رب جو کہتا تھا ہم نے حق کر دکھایا ہے؟ حضرت عمر پاس کھڑے تھے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے، حضور مردے بھی سنتے ہیں؟ آقا آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں، مردے بھی سنتے ہیں؟ حضور نبی یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر یہ مردے تم زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، مردے کون تھے؟ مسلمان تھے؟ نہیں، مردے کافر تھے، اور جو دلیل قطعی سے کافر ہوئے ہوئے تھے وہ والے مردے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ مردے سنتے ہیں تم سے بہتر۔ اب اس بات پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، لہٰذا تم جا کر قبر پر ان کے ساتھ کلام کرتے ہو، اور اس کے بارے میں حدیث پاک ایک حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کا انکار کیا۔ دیکھیں جیسے حضرت عمر پاک کو نہیں پتا تھا فوراً سوال کر دیا، اس سوال کو وہ انکار کہتے ہیں کہ مردے کیسے سنتے ہیں۔ اب اگر مردے سنتے یا دیکھتے نہیں ہیں تو بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو روضہ پاک میں حجرے میں صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تھا، آپ کی قبر مبارک تھی۔ حضرت عائشہ کے چونکہ حجرے میں تھی اور آپ بالکل چہرہ ڈھانپ کر نہیں، چہرہ کھول کر ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر ہوتی تھی، چونکہ وہ حجرے میں تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت ابو بکر پاک کا وصال ہوا، آپ بھی اسی حجرے میں آپ کی تدفین ہو گئی۔ حضرت عائشہ پھر بھی جاتی تو اپنے چہرے کو ڈھانپتی نہیں تھی، پردہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کرتی ہیں تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ یہ میرے شوہر پاک ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ میرے شوہر ہیں۔ تو ایک اور بات بھی پتہ چلی، قرآن نے بھی یہ بتایا کہ آپ اور میں دنیا سے چلے جائیں تو ہماری بیوی بیوی نہیں رہتی، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، ہم ان کے شوہر نہیں رہتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے، قرآن پھر بھی ان کی جو منکوحہ تھی انہیں بیویاں کہہ رہا ہے، اور حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں اس میں میرا شوہر دفن ہے، یہ اب بھی میرے شوہر ہیں، میں ان کی قبر پر آتی ہوں، اور پردہ نہیں، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی۔ حضرت ابو بکر جب تدفین ہوئی ان کی پھر بھی چہرہ نہیں ڈھانپا۔ حضرت عمر بن خطاب کا وصال ہوا، آپ کو بھی وہیں پر دفن کیا گیا۔ جب آپ کو دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ پردے کی حالت میں قبروں پر حاضری دیا کرتی تھی۔ اب حضرت عائشہ پردے کی حالت میں دیتی، عائشہ حضور کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر پاک کا وصال ہوا، آپ پردہ کر کے نہیں آئی، اب حضرت عمر کی تدفین ہو گئی، آپ پردے میں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک میرا باپ تھا، ایک میرا شوہر تھا، اس لیے میں پردے میں نہیں آیا کرتی تھی، اب پردے میں اس لیے آ رہی ہوں کہ عمر بن خطاب وہاں پر تدفین ہو چکی ہے، اور یہ مردے جو ہیں تم سے بہتر دیکھتے ہیں، اس لیے میں پردے کی حالت میں عمر کی قبر پہ آتی ہوں۔ اب اگر مردے دیکھتے بھی نہ، سنتے بھی نہ، تو حضرت عائشہ اسی طرح حاضری دیتی جس طرح پہلے دیتی تھی۔ فرمایا نہیں،
یہ تم سے بہتر جانتے ہیں، تم سے بہتر دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب کوئی بندہ کسی کو دفن کرنے کے بعد، کسی مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، جب اس کے جو رفقا ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ واپس پلٹتے ہیں، انہ یسمع فرا نعالہم، جب واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آوازیں بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا آ جائے۔ مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم سے بہتر سنتا ہے اور تم سے بہتر وہ دیکھتا ہے۔ دیکھیں، ہم جو زندگی ہوتی ہے نا یہ والی، اس عالم دنیا کو عالم برزخ پر معمول کر رہے ہوتے ہیں۔ عالم برزخ ہو رہا ہے، عالم دنیا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو عالم برزخ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ عالم برزخ وہ ہے جو عقل میں سمجھ نہیں آتی۔ عالم برزخ کیا ہے؟ جو عقل میں سمجھ نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کے سوالات کے جوابات وہ دے لیتا ہے، اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے۔ اب عام بندہ کہے ہم نے اگلی قبر اس کے ساتھ جوڑ کے بنانی ہے، اور ادھر وہ مومن کی قبر، تو بندہ وہاں پر قبر نہ بنائے کہ تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی ہے، اور اعتراض کرے کہ کشادہ کیسے ہو سکتی ہے، ہم نے تو اگلی قبر بنائی، وہاں پر تو مٹی پڑی تھی۔ دیکھیں یہ عالم برزخ کی دنیا ہے، اس سے صرف ہمیں ماننا چاہیے احادیث پر، ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ عالم برزخ کی جو دنیا ہوتی ہے یہ ہمارے ذہنوں سے ورا ہوتی ہے۔ اب قبروں کو کشادہ کیا جاتا ہے، بندہ کہے جی ہم نے تو نہیں دیکھا، اور بھائی وہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے۔ مردے سنتے ہیں، یہ عالم برزخ کی بات ہے، مردے دیکھتے ہیں، یہ عالم برزخ کی بات ہے۔ آخری حدیث پاک ابن کثیر، جو اہل حدیث حضرات نا ابن کثیر کو اپنا مرشد مانتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں ابن کثیر کو، ابن عساکر جو ہیں انہیں بھی اپنا وہ بڑا عالم مانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی ان کی قدر کرتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور ایک شخص حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نماز ادا کیا کرتا تھا، جوان تھا۔ کچھ دن گزرے تو وہ مسجد میں نہیں آیا۔ حضرت فاروق اعظم چلے گئے، جا کر میں اس کا پتہ تو کروں کہ کافی دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہا۔ اس کے والد سے پوچھا تو والد نے بتایا اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ وہ جب بھی مسجد میں نماز پڑھ لینے کے بعد واپس آتا تھا، گلی میں ایک عورت اسے اپنی طرف مائل کرتی تھی، ایک عورت اسے بلاتی تھی، اپنی طرف مائل کرتی تھی، وہ نہیں سنتا تھا۔ پھر ایک دن وہ چلا گیا اس کے ساتھ، جب جو ہی گیا تو اس عورت نے اسے گناہ کی طرف رغبت جو ہی دلائی تو اسے اللہ تعالیٰ کا خوف آیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس عورت نے اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ یہ زمانہ حضرت فاروق اعظم کا تھا۔ اب وہ دوبارہ ہوش میں آیا تو اسے دوبارہ یاد آئی نا کہ میں گناہ کرنے لگا تھا، اللہ کے خوف سے میں گناہ سے بچ گیا۔ دوبارہ بے ہوش ہوا، اور ایسا بے ہوشی میں گیا کہ پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ جناب امیر المومنین وہ اتنا نیک تھا کہ گناہ کے خوف کی وجہ سے اس کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم نے پہلے تو ناراضگی کا اظہار کیا کہ اتنا نیک بندہ تھا اور مجھے بلایا نہیں ہے اس کے جنازے کے لیے۔ خیر قبر پہ لے گئے، حضرت فاروق اعظم کو اس کی قبر پہ لے گئے۔ اب دیکھیے گا ذرا مردے سنتے یا نہیں سنتے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس بچے کی قبر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو گناہ کے وقت اللہ سے ڈرا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے گناہ کے وقت اللہ سے خوف کیا اللہ اسے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ اوے نوجوان مجھے یہ بتا، کیا اللہ نے تجھے جنتیں عطا کر دی ہیں؟ قبر میں لیٹے ہوئے سے امیر المومنین یہ سوال کر رہے ہیں، اے نوجوان مجھے یہ بتا کہ تو گناہ کے خوف کی وجہ سے اس جگہ پہ آیا ہے، مجھے یہ بتا کہ کیا اللہ نے تجھے انعام دے دیا ہے؟ کافی دیر خاموش کھڑے رہے۔
اچانک فاروق اعظم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا عمر بن خطاب آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے قبر سے جواب آیا ہے کہ اللہ نے مجھے دونوں جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھو صحابہ والا، عقیدہ رکھو مصطفیٰ کریم کے صحابہ والا، حضور کے غلاموں والا عقیدہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور جیسا، حضور کے صحابہ جیسا عشق کرنے کی آقا کریم کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔